اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جہان کا خالق ہے، جہان کا مالک ہے، ہر چیز کے اوپر اپنی خاص نگہداشت رکھتا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب جو ذکر کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو امیدیں ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے پوری فرمائے، اپنی خاص رحمت فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے۔ جو ہماری حاجات ہیں کریم رب عطا فرمائے، پوری فرمائے، ہر دکھ، بے چینی، درد سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک اہم مسئلے کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے بہت زیادہ گرنے والے لوگوں کی منزل اور اس منزل کو پا لینے کے بعد اس سے چھٹکارے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر شامل کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بات کر لیتے ہیں ہم جو ہم نے کرنی ہے۔ پہلی چیز، گرا ہوا انسان کی منزل کیا ہوتی ہے؟ انسان کی مختلف قسمیں ہیں، کیونکہ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، برے بھی انسان ہوتے ہیں، رحم دل بھی انسان ہوتے ہیں، سخت دل بھی انسان ہوتے ہیں، شریف بھی انسان ہوتے ہیں، بدمعاش بھی انسان ہوتے ہیں۔ تو انسان کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں خطا کار لوگوں کی، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی، کہ وہ اپنی منزل سے گر جاتے ہیں، اپنی منزل کو اوپر پہنچتے ہیں، جو ان کو بہت زیادہ اپنے کیے گئے الٹے کاموں کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تو وہ منزل کون سی ہوتی ہے؟ تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ پہلی چیز کہ گرے ہوئے انسان کو منزل دو قسم کی ملتی ہے، ایک ہوتا ہے زوال اور ایک ہوتا ہے نا امیدی۔ دو ایسی سطحیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری مزید اقسام ہیں، لیکن جو مین برانچز ہیں، جو مین چیزیں ہیں، وہ دو ہیں، ایک زوال اور دوسری نا امیدی۔ اب زوال اور نا امیدی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زوال بھی ایک ناشکری کا نام ہے اور نا امیدی بھی ایک ناشکری کا نام ہے۔ فرق ان کے اندر تھوڑا سا ہے، وہ یہ ہے کہ زوال میں انسان جی پاتا ہے، مگر نا امیدی میں انسان کا جینا دو پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑی ہے، چونکہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل کی طرف بڑھنا ہے، کس طریقے سے ہم اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سٹیٹمنٹ ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے تو اس کے مختلف روپ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو دو چیزیں میں نے پہلے بتا دی ہیں کہ کون سی لوگوں کی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اب ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، اب ہم اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو توجہ سے تمام لوگ سماعت فرمائیں گے۔ گر جانے والے انسان کی منزل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلا حصہ اس انسان کو اپنے رب کی ہر نعمت، ہر رحمت سے ناشکری کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس چاہے جتنا کچھ بھی ہو، اگر کوئی ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے جو اس کی ذات سے منسلک ہے، جو اس کو بہت زیادہ جس کی خواہش ہے، تو وہ انسان ہر چیز کے اوپر ناشکری کا کلمات بولتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو میری زندگی کی خوشی کوئی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کے اندر خوش نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھتا، میں مایوس ہوں، میں مکمل طور پر اداس ہوں، جو کچھ بھی وہ اپنے مائنڈ کے اندر سوچتا ہے۔ اب جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر وہ انسان دوسرے لوگوں کو بھی بہکاتا ہے۔ بہکانا ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں انسان کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔
اگر آپ ایک انسان کو غلط راستے کی طرف راغب کرو گے، اس کو جھوٹ کی طرف راغب کرو گے، دھوکے بازی کی طرف راغب کرو گے، اس کو وعدہ خلافی کی طرف راغب کرو گے، جو کچھ بھی آپ اس کو منفی راستوں کے اوپر لاؤ گے، تو اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سب سے بڑی سرکشی کی ہے اور آپ اپنی منزل سے گرنے جا رہے ہیں۔ تو مطلب کہ جو آپ جہاں پہ کھڑے تھے، یہ مقام آپ سے چھیننے والا ہے، اور آپ نے اب اسی راستے پر چلنا ہے جس کا نتیجہ بہت ہی برا ہے، اور اس کے اندر صرف آپ کو زوال، رسوائی، بے دردی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ہم نے واضح کر دی کہ یہ 2 سٹیپس ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنی آپ کو گراتا ہے۔ جب وہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اٹھانے کے لیے کسی آیت کا عمل کرنا، کسی تعویذ کا یوز کرنا، کسی چیز کا یوز کرنا، یہ امپاسبل بات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان اپنی روح سے ہار بیٹھا ہے۔ جو انسان اپنا دل روح سے ہار بیٹھتا ہے تو اس انسان کے اوپر ان چیزوں کا اثرات اگر ہوں گے تو ضرور اس کے لیے مزید تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے، بیسیکلی نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس انسان نے کلمہ طیبہ کی حد کراس کر لی ہے، اس نے اپنے رب کی دی گئی حدیں توڑ دی ہیں، اس نے پیارے کریم آقا کی گئی تبلیغ کے اوپر پانی پھیر دیا، اس نے سب کچھ ناجائز خلط کر لیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، تو وہ ہے توبہ کا، اور اس صورت میں توبہ بھی وہ کرتا ہے تو اس کو ضرور کسی اچھے رہنما کے پاس جانا چاہیے، جس کے پاس بہت سے لوگ دعا کی التجا لے کے جاتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے بغیر کسی لالچ، مطلب غرض کے اس کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو پہلے جا کے اس سے دعا لے، اس کے بعد آ کے توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنا یہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا، یہ جو اس کی غلطیاں ہیں، یہ جو اس کے اندر خرابیاں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اس کے لیے زندگی کے تمام راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر حرص، لالچ، مطلب غرض بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے کمزور سے کمزور لوگوں سے بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ انسان اپنی اوقات کھو بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کو اللہ کریم نے بھیجا کس لیے ہے، اس کو واپس جب جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے، تو وہ ہر چیز سے دور ہوا ہے۔ اب جب اس کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے جو کہ آپ کو عمل بتایا جانے لگا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اسی فارم کے اندر بعد نماز عشاء روزانہ 4 نوافل پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نوافل توبہ کے پڑھنے ہیں، دوسرے 2 نوافل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے دل پہ پھونک مارنی ہے، اپنے دونوں کندھوں پہ، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیریں، اور اپنے پورے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا صرف عشاء کے ٹائم کا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ باقی جو آپ نے عمل کرنا ہے، جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ لیں گے، ان چیزوں کو اپنے اندر سے ریموو کر لیں گے، آپ کے لیے پرسکون لمحات بڑھتے جائیں گے، آپ کی توبہ کے راستے آسان ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کی مشکلات کو بہت جلد دور فرما دیں گے۔ جن وجوہات کے عوض آپ گرفتار ہوئے ہیں، تو جب وہ آپ ان کو ختم کر دیں گے تو اللہ کریم آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے اوپر ضرور کرم فرمائے گا۔ اور تو اب طریقہ کیا ہے، آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر سورۃ رحمان کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اس آیت کو آپ لوگوں نے 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیات کو آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 33 مرتبہ، 33 ٹائم آپ لوگوں نے ان 4 آیات کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے اپنی چاروں طرف، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے
زیادہ کسی سے غصے کا اظہار نہیں کرنا، اور دوسری چیز آپ نے زیادہ کسی سے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی جس میں آپ کو یہ چیز آ جائے کہ کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کسی کی بیک بیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سادگی کی طرف راغب رکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے 14 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اسی کے دوران آپ کی زندگی کی جو خواہشات ہیں وہ آپ نے جو بعد نماز عشاء آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ 101 مرتبہ پڑھیں گے، ایک تسبیح، اس کے بعد آپ نے اپنی تمام دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ 11 بار سورت کو سر پڑھ کے اپنا ڈن کریں گے، اس کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، بہت ساری خوشیوں سے نوازے، بہت ساری رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اور آپ کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، اور آپ کی تمام دعائیں، عبادات و حاجات قبول فرمائے، اور